اسے ہندوستان کی بد نصیبی کہیے یا کوئی اور نام دیجیے، یہ سارا قصہ 2014 میں شروع ہوا جب بی جے پی پاور میں آئی۔ اس سے پہلے بھی بی جے پی پاور میں رہ چکی تھی، لیکن اس زمانے میں اس میں واجپئی جیسے لوگ تھے جو مسلمانوں کے لیے اگر کوئی بہت نرم گوشہ نہیں رکھتے تھے تو انہیں اس بات کا اندازہ ضرور تھا کہ اگر ہندوستان ہندوتوا کی طرف چل پڑا تو مسلمانوں میں بے چینی تو پیدا ہوگی ہی، ساتھ ہی اس کو بین الاقوامی طور پر بھی لوگ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا کا رجحان اب مذہب کی طرف ویسے نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، اور پھر ہندو مذہب جو کہ زیادہ تر ہندوستان تک ہی محدود ہے۔ یہ درست ہے کہ ہندوستان کے قریبی ایک دو ریاستوں کا مذہب بھی ہندوازم ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کا احاطہ کر سکے جیسے کرسچینٹی ہے یا اسلام ہے۔ بدھ مت تو خیر اب ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اصل مقابلہ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہے، یعنی کرسچینٹی اور اسلام دنیا کے دو بڑے اور جانے مانے مذہب ہیں۔ کسی حد تک بدھسٹ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تعداد کے لحاظ سے اتنے زیادہ ہیں جیسے مسلمان ہیں یا کرسچین ہیں۔ کرسچین ملک بھی کافی ہیں، اسی طرح مسلمان ملک بھی 50-55 کے قریب ہیں، جبکہ ہندوازم مینلی صرف ہندوستان تک ہی محدود ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہندوستان میں رہنے والے سبھی لوگ جن کو ان رائے شماری کے دوران ہندو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، دراصل ہندو نہیں ہیں۔ بہت سارے ان کی شاخیں ہیں اور بہت سارے ان کے فرقے ہیں۔ ان میں سے سبھی ایسے نہیں ہیں جو گائے کو حرام سمجھتے ہیں۔ بہت ساری ریاستوں میں گائے کھائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ اگر ساؤتھ کو دیکھیں تو وہاں پر گائے کا گوشت لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں گائے ایک مقدس جانور ہے جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں گائے کے گوشت کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے وہ ہندوستان ہی ہے۔ آپ نے الکبیر کمپنی کا نام سنا ہوگا۔ یہ کمپنی پورے میڈل ایسٹ کو گوشت سپلائی کرتی ہے۔ کس چیز کا گوشت؟ گائے کا گوشت۔ اور اس حقیقت سے عام ہندوستانی بھی واقف ہے، اور اگر واقف نہیں ہے تو اس کو واقف ہو جانا چاہیے۔ اور حکومتیں تو ہمیشہ سے واقف رہتی ہیں، چاہے وہ کٹر پنتھی طور پر ہندوازم کا پرچار کرنے والی بی جے پی جیسی جماعتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ جہاں پر معاملہ پیسے کا آتا ہے وہاں پر دھرم یا مذہب تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے، اور ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والے ڈالرز اپنی جگہ بہرحال اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ ساری کی ساری تمہید آپ کو یہ بتانے کے لیے باندھی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جن لوگوں کی حکومت ہے وہ مسلمانوں کے تو دشمن ہیں ہی، وہ اصل میں اپنے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اندازے کے مطابق، جو کہ ان کے جھوٹے اعداد و شمار سے کہیں الگ ہے، اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان میں اس وقت 23-24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جن میں سے 95% سے زائد کا مذہب اسلام ہے، تو آپ اسے مسلمانوں کی کثیر آبادی والا ملک کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی محتاط اندازہ لگایا جائے تو 30-35 کروڑ کے قریب ہوگی۔ کل آبادی ہے 1 ارب 40 کروڑ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا ایک اتنا بڑا چنک یا حصہ، جسے 30 یا 35% کہہ سکتے ہیں، مسلسل بے چینی کا شکار کر دیا گیا ہے۔ وقف بورڈ تو خیر ابھی کی بات ہے، اس سے پہلے بابری مسجد کا قصہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
گائے کے ذبح پر پابندی سرکاری طور پر کچھ ریاستوں میں ہے، کچھ ریاستوں میں نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو لوگ وہاں گائے کا گوشت استعمال کرتے ہیں، جن کا یو پی کی جو مرکزی حکومت ہے دلی کی، یا یو پی میں رہنے والے کٹر پنتھی ہندو ہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس سے آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ وہاں کے لوگ گائے کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ ویڈیو یا یہ معلومات جو ہم آپ کو دے رہے ہیں صرف گائے کے گوشت تک محدود نہیں ہے، معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ آگے کا ہے۔ ہم اس وقت فی الحال وقف بورڈ کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے۔ اس وقت ہمارے گفتگو کا موضوع ہے وہ ذہنیت یا مینٹلٹی جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکومت قائم کی گئی ہے۔ اب وہ ذہنیت اور مینٹلٹی کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب انسان بے رحم ہو جاتا ہے اور اپنے مذہب کے ہاتھوں بے رحم ہو جاتا ہے تو وہ بڑا قابل رحم ہوتا ہے، اور اس بات کو دنیا کی ساری تاریخ تسلیم کرتی ہے کہ رحم کے بغیر دنیا کی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ اور جمہوریت تو خاص طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو اپنی سوسائٹی میں موجود تمام کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ایک تو یہ جمہوریت کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کے خلاف ہے، اور دوسرے آپ کی آبادی کا وہ حصہ جس کے اوپر آپ آبادی کے کسی اور حصے کو فوقیت دیتے ہیں، یقیناً ایک احساس کمتری کا اور ایک خوف کا شکار ہو جائے گا۔ ہندوستان میں مسئلہ صرف خوف کا ہی ہے، احساس کمتری کا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پچھلے دنوں ہونے والی ٹینشن بہت بڑھ گئی تو رحم کا پہلو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کی گئی اور یہ حکم دیا گیا کہ اس وقت ہندوستان میں جتنے پاکستانی موجود ہیں وہ ہندوستان سے فوراً نکل جائیں۔ چلیے صاحب، ہٹے کٹے تندرست لوگوں کے لیے تو اس پر عمل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن آپ نے ان بچوں تک کو اپنے ملک سے نکال دیا جو نازک اور انتہائی مفناک اور خوفناک بیماری کا شکار ہو کر ہندوستان کے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے ایڈوانس میں آپ کو تمام فیس بھی ادا کر دی تھی۔ 3 بچے پاکستان کے تو خیر پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا پر گفتگو کا بھی موضوع رہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک تو بچہ پھر معصوم جس کی عمر 6-7 برس سے زیادہ نہ ہو، وہ اگر آپ کے ملک میں رہ کر اپنا علاج کروا لیتا جبکہ وہ آپ کے ملک پر کسی قسم کا بوجھ بھی نہیں تھا تو آپ کا کیا جاتا۔ لیکن یہ چونکہ مینٹلٹی ہندوتوا کی مینٹلٹی ہے، اس لیے اس مینٹلٹی نے یہاں بھی اپنا کام دکھایا۔ اب آپ مسلمانوں کے عام ویوہار کی طرف آئیے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں کیسے رکھا جاتا ہے اور کیسے سمجھا جاتا ہے۔ میں بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں آپ کو پوری طرح انگیج کروں تو یہ تو گھنٹوں پر پھیلا ہوا موضوع ہو سکتا ہے۔ بہت ہی زیادہ ریسنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان گزشتہ دنوں ایک تناؤ کی کیفیت تھی اور پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے پر فضائی حملے کر رہے تھے، تو ہندوستان نے اپنی فوج کی ترجمان ایک مسلمان لیفٹیننٹ کرنل صوفیہ قریشی کو مقرر کیا تھا۔ یہ خاتون یقیناً مسلمان ہیں اور انڈین فوج کا حصہ ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں اپنے ملک کے ساتھ ہیں، جس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہونا بھی چاہیے۔ آپ جس ملک کا کھاتے ہیں اسی ملک کا آپ کو وفادار بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ خاتون ہر روز آتی تھیں اور وزارت دفاع کے ترجمان کے طور پر اپنی فوج کے کارنامے جیسے بھی وہ رہے بیان کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے جو کارنامے بیان کیے یقیناً یہ وہی ہوتے تھے کہ جو معلومات ان کو فراہم کی جاتی تھی۔ اب یہ معلومات کیسی ہوتی تھی اس کے بارے میں تو خیر بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے،
وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا یا دونوں کا ملغوبہ تھا، لیکن بہرحال وہ کیا کرتی تھیں۔ اب جب کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سر انجام دی، ان کی اپنے ملک سے وفاداری میں کوئی شبہ نہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، وہ متعدد مرتبہ کئی دنوں تک مسلسل ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آتی رہیں، اور ہندوستان کے بارے میں ڈیفنس کی منسٹری جو معلومات دیتی تھی وہ اپنے عوام کے سامنے رکھتی رہی، وہ ہم نے یہاں پاکستان میں بھی دیکھی۔ لیکن اب آپ اس جلن اور کڑھن، تعصب یا نفرت، کوئی بھی نام دیجیے، اس کو کیا کہیں گے کہ مہاراشٹر کے ایک وزیر جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، جن کا نام وجے شاہ ہے، میں آپ کو ان لوگوں کی یہاں تصویریں اس لیے نہیں دکھا رہا کہ میں ان منحوس صورتوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لیفٹیننٹ کرنل صوفیہ قریشی ہے یہ مسلمانوں کی بہن ہے، اور چونکہ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ پاکستانیوں کی بھی بہن ہے۔ اس بیان کے اوپر بہت شور مچا۔ یہ بیان اگر کسی اور نے دیا ہوتا یا کسی مہذب ملک میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہندوستان غیر مہذب ملک ہے، مہذب حکومت آپ کہہ لیجیے، کسی مہذب حکومت کے دور میں اگر اس قسم کا بیان دیا گیا ہوتا تو یقیناً یہ بیان انتہائی سنجیدگی سے لیا جاتا۔ وہاں کے ایک عدالت کے ایک جج نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا بھی ہے، اور کچھ لوگ ایف آئی آر کرانے کا بھی سوچ رہے ہیں، لیکن اتنا بھیانک بیان دینے کے بعد یہ جو منسٹر ہے وجے شاہ، جو ظاہر ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے منسٹر ہے اور انتہائی اہم منسٹری پر کام کرتا ہے، اس نے اپنے ہی ملک کی رہنے والی، اپنی ڈیفنس منسٹری کی ترجمان اور اپنے ہی ملک کے فیور میں بولنے والی ایک خاتون کے بارے میں ایسے بیان دیا، اور اس کو آتنک وادی یعنی کہ دہشت گرد ایک طرح سے دوسرے الفاظ میں کہہ دیا۔ اس سے آپ مینٹلٹی کا اندازہ کر لیجئے کہ جو اپنے لوگوں کو، اپنے ان ہمدردوں کو جو کہ دنیا کے سامنے ہیں، یعنی ہندوستان کی فوج سے تعلق رکھنے والے ڈیفنس کے لوگ، وہ جو وطن پر ہر وقت جان دینے کا حلف اٹھاتے ہیں، ان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بخشا، تو عام مسلمانوں کا وہاں کیا حال ہوگا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی انتہائی چھوٹی ذہنیت کے آدمی ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ یہی ہندوستان تھا جہاں 10-12 سال پہلے ہندو اور مسلمان مل جل کر کاروبار حیات چلا رہے تھے، اور یہی مسلمان ہیں اور یہی ہندوستان ہے اور یہی ہندو ہیں۔ اب وہاں پر ایک خوف کا ماحول ہے۔ ایسی بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس سے گوشت برآمد کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فلم دیکھنے کے بعد جس کی کوئی تاریخی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ہم اورنگزیب کا مزار اکھاڑ دیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنی مسجدیں ہندوستان میں بنی ہیں ان سب کے تہخانوں میں ایک مندر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر احمقانہ باتیں ہیں، کس قدر احمقانہ بیانات ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ دلی کے لال قلعے کے عین سامنے ایک پرانا یا پراچین مندر بنا ہوا ہے۔ اگر اس زمانے کے مسلمان بادشاہ ان کی مینٹلٹی کے اوپر چلنے والے ہوتے تو وہ مندر نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، اس کے باوجود ہندوستان میں مسلمان اکثریت میں کبھی نہیں ہو سکے۔ اگر مسلمان اقلیت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر زبردستی اپنا مذہب ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کو مذہبی آزادی دی۔ مذہبی آزادی انگریزوں نے بھی دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تبلیغ کرتے تھے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنی تبلیغ کرتے تھے۔ اس تبلیغ سے متاثر ہو کر اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہندو سے یا سکھ سے، تو یہ تو ساری دنیا کے مذاہب میں ہوتا ہے، اس میں تو اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زبردستی مسلمان کیا گیا
ہندوؤں کو مذہب کنورٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر کوئی جبر، کوئی ظلم، کوئی ستم کیا گیا، تو یہ بات تاریخی طور پر بھی متعدد مرتبہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ ہمیں تو ہندوستان کے لوگوں سے اور بطور خاص ہندوؤں سے یہ کہنا ہے کہ خدا را اپنے ملک کو بچا لیجیے، یہ بڑا اچھا، خوبصورت، حسین ملک ہے، ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہر ہندو سے نفرت کرتے ہیں؟ ہمارے اپنے ملک میں 1 کروڑ کے قریب ہندو رہتے ہیں جن کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے، اپنے تقریبات کرتے ہیں، اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر لی تو حکومت اس پر بہت سخت قدم اٹھاتی ہے، بہت شدت کے ساتھ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ لیکن آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی لو جہاد کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کبھی گائے کا گوشت کھانے کا الزام ہے، اور اس صرف الزام ہی نہیں ہے، انتہائی بے دردی سے لوگوں کو یہ الزام لگا کر قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ اب نریندر مودی صاحب نے گجرات میں جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد ان کو بچر آف گجرات اگر کہا جاتا ہے تو وہ کچھ غلط نہیں ہے۔ تو ہندوستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، ان لوگوں کو مسلط کریں، مسلط کیا کریں، ان لوگوں کو چنیں جو لوگ کہ ہندوستان کو آگے لے جا سکیں۔ اپنی آبادی کے اتنے بڑے حصے کو مسلسل بے چین رکھنا، اور جس کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کتنا عرصہ ان کو بے چین رکھ سکتے ہیں، یہ اور کچھ نہیں کرے گا، ہندوستان کے مسلمانوں میں علیحدگی کے خیالات پیدا کر دے گا، جو کہ ابھی تک نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، جیسے اویسی وغیرہ ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، لیکن وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ایک ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب آپ ان کے اوپر مسلسل ظلم کریں گے، ان کو مسلسل تنگ کریں گے، تو تنگ آمد بجنگ آمد ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان الگ ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک اور پاکستان کی بنیاد نہ رکھی جائے، تو براہ کرم ان لوگوں کو اقتدار سے ہٹائیے، ان لوگوں کو اقتدار سے دور کیجیے، اپنے ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کی ہارمنی پیدا کیجیے اور اس ملک کو آگے چلنے دیجیے۔ یہ لوگ سوائے جنگ کی اور کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ 80 کروڑ لوگ 5 کلو اناج کے لیے جہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہوں، اس ملک کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے جنگ چھیڑ کر رکھے یا جنگی حالات پیدا کر کے رکھے؟ آپ ذرا غور کیجیے، آپ کی اس حکومت کی وجہ سے کس سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں ہے۔ آپ کے پڑوس میں بھوٹان ہے، سکم ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان تو ہے ہی، سب کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ خناس بھر گیا ہے کہ ہم اس علاقے کے لیڈر ہیں۔ دیکھیے، اس علاقے کا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیڈر آج کی دنیا میں وہ ہے جو معاشی طور پر مضبوط ہے، جو کہ آپ ابھی نہیں ہیں۔ ابھی آپ کو بہت وقت چاہیے، اور آپ کو بہت ٹف کمپٹیشن چائنا سے ہمیشہ ملتا رہے گا، پاکستان سے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ کوئی آپ کو خراب کرنا نہیں چاہتا، کوئی آپ کی بربادی اور تباہی نہیں چاہتا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اس قیادت کو ہٹا کر ایک ایسی قیادت لے کر آئیں جس کو صحیح معنوں میں آپ کے ملک کا خیال ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس موضوع پر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔